کیا آپ کے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو انکار کرنا چاہیے یا منع کرنا چاہیے وہاں پہ آپ ہاں کہہ دیتے ہیں، اسبات میں سرے لاتے ہیں؟ جہاں پہ غصے کا اظہار یا کم از کم ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے وہاں پہ آپ مسکرانے لگتے ہیں، اور بعد میں پھر ندامت ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، اپنے اوپر غصہ آتا ہے، کھٹتے رہتے ہیں کہ آخر میں نے ایسے کیوں کیا، اور میری شخصیت میں یہ تبدیلی کب آئے گی کہ جہاں پہ میں اپنی مرضی کی حفاظت کر سکوں گا؟ اور یہ کیا وجہ ہے کہ میں اکثر دوسروں کی مرضی کو فوقیت دے دیتا ہوں، اپنی مرضی کو پس پش ڈال دیتا ہوں، جس کی وجہ سے پھر مجھے پریشانی ہوتی ہے، ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ سے نا امیدی ہو جاتی ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ اس رویے کی وجہ کیا ہے اور اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے کلینیکل سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ تو جس رویے کا میں نے ابھی ذکر کیا اس کو ہم کہتے ہیں پیپل پلیزنگ ایٹیچیوڈ، یا ایسے لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو جذباتی حدود ہیں ان کی حفاظت نہیں کر پاتے، اپنے اوپر ان کو غصہ آتا ہے، ندامت ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں وہ تبدیلی آئے کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کر سکیں، ہر وقت دوسروں کی مرضی کو فوقیت نہ دیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے نفسیاتی مسائل کی جڑیں جو ہیں وہ ہمارے بچپن کے حالات سے جڑی ہوتی ہیں، اس رویے کی جڑیں بھی ہمارے بچپن سے جڑی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے پیرنٹس جو ہیں وہ اتنے سخت مزاج ہوتے ہیں کہ بچپن سے بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ان کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو مسئلہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کا، اپنی مرضی کا اظہار نہیں کر پاتے۔ تو ظاہر ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ بچپن میں ہوتا ہے اس وجہ سے وہ جو فارمولے ہوتے ہیں وہ ہماری ساری عمر چلتے رہتے ہیں، ان کی جو نفسیاتی بناوٹ ایسی بن جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مرضی کو فوقیت دیتے ہیں۔ بعض بچوں کا یہ ہے کہ انہیں اپنے آپ کو منوانے کے لیے، داد دلوانے کے لیے یا دوسروں کی اپریسیشن حاصل کرنے کے لیے ان کا رویہ ایسا بن جاتا ہے کہ انہیں دوسروں کی مرضی کے مطابق کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو انہیں ہر وقت اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جو ان کے کیئر گیورز ہیں، پیرنٹس ہو گئے، ٹیچر ہو گئے یا دوسرے لوگ ہو گئے، ان کی اپروول حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے جو سٹینڈرڈ مقرر کیے ان کے مطابق وہ زندگی گزاریں۔ تو ایسے لوگوں کا بھی پھر رویہ ایسے ڈیولپ ہو جاتا ہے بعد میں زندگی میں کہ وہ اپنی رائے کو اہمیت نہیں دیتے، دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ ان کی رویے کی اپروول دیتے ہیں یا نہیں دیتے، اور لوگوں کی ان کے متعلق کیا رائے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض بچوں کو جو کہ انٹروورٹ ہوتے ہیں ان کو دوست بنانے میں بہت مشکل پیش آتی ہے، چونکہ ان کی شخصیت کے اندر کوئی ایسا چارم نہیں ہوتا کہ وہ دوست بنا سکیں۔ پھر ان کے پاس ایک ہی فارمولہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی مرضی کو فوقیت دیتے ہیں، ان کی خوشی کا خیال رکھتے ہیں، اور ہر وقت ڈرتے ہیں کہ کوئی ان سے ناراض نہ ہو، اس لیے کہ جب کوئی ان سے ناراض ہوتا ہے تو انہیں پھر عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے بعض بچوں کا انفارچونیٹلی اگر ماں باپ کا سایہ ان کے سر پہ نہیں ہے تو ان بچوں میں بھی یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ انہیں ہر وقت دوسرے کی رائے کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ اور جیسے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ڈس فنکشنل فیملی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس میں میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، تو ایسے بچوں میں بھی طرح طرح کے نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے بچپن میں بہت مشکل حالات میں وقت گزارا ہوتا ہے اور اس وجہ سے ان کی پرسنالٹی کے اندر ایک سبمیسیونیس آ جاتی ہے، تو ان کو بھی معاشرے سے ڈر لگتا ہے، انہیں ہر وقت لگتا ہے کہ باقی لوگ ان سے زیادہ پاورفل ہیں، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر پاتے۔ اب چونکہ اس رویے کی جڑیں ہماری بچپن کے حالات سے جڑی ہوتی ہیں اور بچپن کی جو تجربات ہوتے ہیں وہ ان کے بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں ہماری نفسیات پہ، اور ان رویوں کو ترک کرنا بہت مشکل لگتا ہے ہمیں، مگر یہاں پہ بات بالکل سمپل ہے۔ پہلا جو کام آپ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا ایسا رویہ کسی وجہ سے ڈیولپ ہوا ہے، تو پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ انکار کرنا سیکھیں، اور اگر آپ کو کہیں پہ اقرار کرنا بھی پڑے تو اقرار کو کنڈیشنل بنا دیں، اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے میں یہ بات مانتا ہوں یا میں آپ کا یہ کام کروں گا، مگر مجھے یہ مشکلات ہیں، یا میں اتنے دورانیے کے لیے کام کر سکتا ہوں، اور اگر میں یہ کرتا ہوں تو مجھے فلاں مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ آپ کو غصے کا اظہار کرنا چاہیے یا کم از کم ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے، تو اس کا جذباتی طور پہ اظہار نہ کریں، مگر لاجیکلی، شعوری طور پہ، عقلی دلائل کے مطابق اپنی بات کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ اپنی فیلنگ باٹل اپ کرتے رہیں گے تو پھر وہ آپ کے بہت سے نفسیاتی مسائل اس کی وجہ سے بڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کوڑتے رہیں گے، آپ اپنے آپ سے لڑتے رہیں گے، خیالوں میں لڑائیاں لڑتے رہیں گے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی کہ جن کی وجہ سے پھر آپ فیل کریں گے کہ آپ کو اپنے آپ سے اطمینان نہیں ہے،
تو یہ فرسٹریشن، غصہ، اینگر جو ہے یہ پھر آپ کے اعصاب پہ، دماغ پہ اور جسم پہ برے اثرات ڈالنا شروع کر لیتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ چونکہ بچپن کے جو حالات ہوتے ہیں وہ ہماری شخصیت کی بنیادیں اسی پہ کھڑی ہوتی ہیں، تو جو میں آپ کو راستہ بتا رہا ہوں یہ ایسے نہیں ہے کہ فوراً آپ کی شخصیت کے اندر چینج آ جائے گا، مگر آپ جب اس راستے پہ چلنا شروع کریں گے کہ میں نے سیکھنا ہے کہ انکار کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور ناراضگی یا غصے کا اظہار کیسے کرنا ہے، تو آپ کی پرسنالٹی میں سلولی اینڈ گریجول چینجز آ جاتی ہیں۔ مگر ایک چیز اگر آپ کر لیں وہ بہت ایفیکٹو ہوتی ہے کہ آپ کہیں پہ لکھ لیں، اپنے موبائل پیڈ پہ لکھ لیں، کسی کاغذ پہ لکھ لیں، تو جب آپ صبح کا آغاز کریں تو پڑھیں کہ میری کمزوری ہے پیپل پلیزنگ ایٹیچیوڈ، اس پہ میں نے نظر رکھنی ہے، اور آج جتنے لوگوں سے میرا واسطہ پڑے گا، جتنی بھی میری انٹریکشن ہوں گے، وہاں اس چیز پہ میں نظر رکھوں گا کہ کہیں ایسے تو نہیں کہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتا ہوں اور بعد میں پھر مجھے غصہ آتا ہے اپنے اوپر۔ تو جب آپ ریگولر بیسس پہ یہ پریکٹس کرنے لگیں گے، آپ الرٹ ہوں گے، آپ اپنے رویے کو جانچ سکیں گے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت دفعہ جو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ اگر لوگ ناراض ہو گئے مجھ سے تو میرے تو سوشل کنیکشن نہیں ہوں گے، کل کو مجھے کوئی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو کیسے میں ان مشکلات کو حل کروں گا؟ اگر جن لوگوں کے سوشل لائف جو ہے وہ زیادہ انرچ ہوتی ہے، وہ بہتر طریقے سے اپنے مشکلات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو تب آپ جان جائیں گے کہ یہ خوف اور ڈر جو ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ تو آپ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر آہستہ آہستہ اپنی شخصیت میں یہ تبدیلی لا سکتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، اپنی مرضی کی حفاظت کریں، اور اپنی جو جذباتی حدود ہیں ان کا تعین کر کے ان کی حفاظت شروع کر لیں۔ اس لیے کہ اس پرسنالٹی کے ساتھ اگر آپ چلتے رہیں گے تو بہت سے پھر آپ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا۔ اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں جن کے لیے آپ کو رائے کی ضرورت ہے تو نیچے میرا نمبر دیا گیا ہے۔